جس کی آواز نہیں نکلتی، جس کو منہ نہیں ہے، اتنی ساری نعمتیں لے کر بیٹھے ہو، پھر اس سے بے وفائی۔ اقبال نے کہا تھا بتوں کو تجھ سے امید، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نامیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا کیا؟ میں نے کہا لگا قیمت آنکھ کی، لگا قیمت کان کی، لگا قیمت زبان کی، لگا قیمت کڈنیوں کی، لگا قیمت خون کی۔ ارے جن کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے ان کو کتنے روپے ہر مہینے خرچ کرنے ہوتے ہیں، میرا اللہ روزانہ تازہ خون پیدا کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے اس کے عوض میں؟ کچھ نہیں مانگتا، پھر بھی اس سے بے وفائی۔ کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس سے جفا کرو گے؟ موت ہے۔ کب تک اس کو ناراض کرو گے؟ موت ہے۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، دنیا میں اتنا دیا ہے، آخرت میں کتنا دے گا؟ وفادار تو بن کے دیکھ، وفادار تو بن کے دیکھ۔ سب کے لیے روئے ہونا، کبھی میرے اللہ کے لیے بھی رو کے دیکھ۔ سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا نا، کبھی اس کے بھی دوستی کا ہاتھ اس سے بھی بڑھا کے دیکھو، کبھی ادھر بھی قریب آ کر دیکھو۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں جس دن تم اس کے ہو جاؤ گے تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تم خود جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس کے گھر میں تم جا کے بیٹھ جاؤ گے برکتوں کا نزول ہوگا، اس کے ہو کے تو دیکھو۔ آسان ہے اس کا بننا، گناہ سے نکلو، توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، آہو بکا کرو۔ سب کے لیے رو چکے، اس کے لیے رو کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے۔ سب کے پاس گڑ گڑا چکے، اس کے پاس گڑ گڑا کے دیکھو کتنا قرار ملتا ہے۔ سب کے یہاں عرضیاں لگا چکے، اس کی بارگاہ میں عرضیاں لگا کر کے دیکھو۔ آخری جو بات کہنی ہے سنیں۔ ایک بہت خوبصورت جوان تھے، حضور علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے کیونکہ جوانی میں وہ سردار بن گئے تھے۔ سردار کس کے؟ قبیلے کے، قبیلے کے سردار بن گئے تھے۔ اس خوبصورت جوان کا نام حدیث میں دہیہ کلبی آتا ہے، بنو کلب کے سردار کے دہیہ نام تھا، دہیہ کلبی۔ حضور کی تمنا تھی یہ جوان سدھر جائے، یہ جوان، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور جوانوں کے سدھرنے پہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام جن جوانوں کے پیچھے کام ہوتی تھی ان جوانوں کے لیے بہت دعائیں بھی کرتے تھے، اس لیے کہ جوان جوان ہوتا ہے۔ حضور کی خاص توجہ جوانوں کی طرف تھی۔ دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً آدھی صدی تک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، بلکہ پونا صدی تک۔ تو جو لوگ سب جوان تھے تبھی تو نا، سعد ابن ابی وقاص اس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ مولا علی 9 سال یا 8 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم 30-32 سال کے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے ٹارگٹ جوانوں کو کیا، اس لیے میرا بھی دلچسپی کا عنوان میری قوم کے جوان ہے۔ مجھے پتا ہے جب کوئی جوان سدھرے گا انقلاب آئے گا، بلکہ جوان سدھرے گا تو بڈھے اور بچے دونوں سدھر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جوان بیٹا مسجد جائے گا، جوان بیٹا مسجد جائے گا تو بوڑھا تو شرم کے مارے مسجد آنا ہی ہے کہ وہ سدھر گیا، اب میرے پیر قبر میں لٹک رہے، میں گھر میں کیسے بیٹھوں؟ اس نے تو سدھرنا ہی ہے۔ لیکن جوان باپ کو جب بچہ مسجد جاتے دیکھے گا تو بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر خود ہی جائے گا۔ تو ایک جوان سدھار دو، گھر کے دو خود ہی سدھر جائیں گے۔ اس لیے اقبال نے بھی جوان کو ٹارگٹ کیا، کہتے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ چھوڑ دو گناہ، اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے مقبول بن جاؤ گے۔ جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے، توبہ کرو گے، جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اگر جوانی میں گناہ چھوڑ دو گے اللہ بڑھاپا عزت سے بھرپور کر دے گا۔ جو لوگ جوانی میں گناہ چھوڑتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بڑھاپا عطا کرتا ہے، وقار والا بڑھاپا عطا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اور پھر یہ سب کے سب جوان، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کاش کہ یہ جوان، میں آپ کو یہ نہیں، دیکھیے ایک مشورہ دیتا ہوں علماء کرام، اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔
میں آپ کو لباس بدلنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کوئی لباس پہنیے شریعت کی حد میں رہ کر. توجہ, شریعت کی حد میں رہ کر آپ کوئی لباس پہنیے. آپ کو میں دل بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کردار بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں لباس, جبے, کبے, کرتے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو خشیت ربانی کی اہمیت. لباس کوئی ہو, دل خوف اور خشیت والا, سر پہ امامہ ہو یا نہ ہو, لیکن کردار متاثر کرنے والا. کھانے سے پہلے آپ کی طبیعت میں نمک چکھنے اور نہ چکھنے کی طرف دلچسپی ہو یا نہ ہو. میں سنت کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں, واللہ کبھی نہیں, لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی طبیعت میں کھانے سے پہلے نمک چکھنے پہ دلچسپی ہو یا نہ ہو, لیکن عشق رسول کی لذت کی طرف آپ کی دلچسپی ضرور ہونا چاہیے. اہمیت اس طرف ہے, چہرے سنوارنے کی بجائے کردار سنوارو. اپنے سروں کی ٹوپیاں خوبصورت کرنے کی بجائے اپنے کردار کو خوبصورت کرو. اگر کوئی 2 گھنٹہ بس میں تمہارے بازو میں سفر کر لے تو وہ کتنا بھی کٹر متعصب ہو, اس کی فکر بدل جانا چاہیے. اور جب وہ کسی اپنے سے ملے تو کہہ کے ملے, میں بھی کسی مسلمان کے ساتھ سفر کر چکا ہوں. لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ایسے نہیں ہوتے, بلکہ مسلمان تو ایسے ہوتا. ایک بات مجھے یہاں یاد آئی, بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات. ایک بس میں ایک مسلمان سفر کر رہا ہے, تو جو کنڈکٹر ہوتا ہے تو وہ اس نے جان بوجھ کر ٹکٹ لینے والے مسلمان کو کچھ پیسے زیادہ دے, جان بوجھ کر. توجہ کرنا, لوگ ہماری کتابوں کی اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں, لوگ ہم سے اسلام سیکھنا چاہ رہے, سمجھنا چاہ رہے. اگر آپ اس نیت سے سدھر کے رہو, آپ اس نیت سے سدھر کے رہو کہ کم از کم میری وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن نہیں ہونا چاہیے, یہ سوچ کے سدھر جاؤ میرے بھائی. اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے بدظن ہوگا, یہ وہ نقصان ہے کہ قیامت تک اس نقصان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کردار کے دھنی بنو. تو کچھ پیسے زیادہ بس کے کنڈکٹر نے اس کو مسلمان کو دے دی, اور اس کے بعد اس نے تجاول عارفانہ سے کام لیا, یعنی کہ اس نے جان کر انجانا ہو گیا. مسلمان نے پیسے گنے اور گننے کے بعد اس نے اس کو بلا کر کہا کہ کنڈکٹر صاحب, یہ پیسے آپ نے مجھے کچھ زیادہ دے دیے, یہ واپس لے لو. اس نے کہا نہیں میں نے زیادہ نہیں دیے, وہ ایسے ہی ہے. کہا نہیں میں نے گنا ہے, یہ زیادہ, آپ لے لیں اس کو, آپ لے لیں. کہا آخر میں نے نہیں دیے تو کیوں لوں؟ تو کہا یہ آپ کو لینے پڑیں گے کیونکہ میرا مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تب کنڈکٹر نے کہا دنیا جھوٹ بولتی ہے, تم سچے ہو. لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسے ہوتے, مسلمان واقعی ایسے. میرے بھائیوں, ایک دور تھا دنیا کے کوئی بھی مذہب کا آدمی اگر سفر کرنا چاہتا تھا اور اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو وہ مسلمان ڈھونڈتا تھا کہ مسلمان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گا, کیونکہ یہ مسلمان ہے, یہ کسی کی عورت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ اپنی پہچان تھی, اپنی امانتیں. مسلمان آپ دیکھیں تاریخ ہے نا, مکے والے حضور پہ پتھر بھی مارتے تھے, اور جب امانت رکھنے کی بات آتی تو ابو جہل اور ابو لہب کے پاس نہیں رکھتے تھے. معلوم ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں. پتھر جس کو مار رہے ہیں اسی کے پاس اپنی امانت رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے, یہاں سے ہماری امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی. اور حضور نے کیا تاریخی طور پر دنیا کے سامنے ثابت کیا, ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو امانتیں لے کے نہیں جا رہے ہیں, اپنے بھائی کی جان کو خطرے کی جگہ پہ سلا کر کے کہتے علی سو جانا, صبح اٹھ کر کے سب کی امانتوں کو لوٹانا, پھر آ کر کے ہم سے ملاقات کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہوتا ہے کردار, یہ ہوتا ہے. اسی لیے بدر میں جو کافر آئے تھے مکے کے گنڈے, وہ حضور سے آنکھیں نہیں ملا سکے. کیوں؟ کیونکہ حضور ان کی امانتیں لے کر نہیں بلکہ امانتیں ادا کر کے بتایا کہ دشمن جان کا دشمن بھی ہو اس کی امانت میں بھی خیانت مت کرو. اور آج تو مسلمان کا حال یہ, لوگ مسجد مدرسے کی رقم آج نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ حالات سب ایسے نہیں ہوتے.
لوگ جو ہے وہ ابھی سننے میں آتا ہے حج کا پیسہ لے کے بھاگ گئے، عمرہ کا پیسہ لے، اے مسلمانوں کچھ تو خیال کرو، حج عمرہ کا پیسہ لوگ جو روپیہ 2 روپیہ جوڑ کر کے، غریب لوگ کیسے جوڑتے ہیں، لوگ لے کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ سوچو تو صحیح نا، انداز تو کریں کتنا گرے گا انسان، کوئی حد ہے گرنے کی؟ ایک وقت تو وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے۔ لوگ امانتیں ہمارے پاس رکھتے تھے، بیویاں بچیاں ہمارے پاس چھوڑ جاتے تھے، یہ خیانت نہیں کریں گے، اور آج مسلمانوں کے محلوں میں لوگ گھر نہیں لیتے، یہ حال ہے۔ تو چلے بات کو میں سمیٹ رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی تمنا تھی کہ دہیا کلبی مسلمان ہو جائے، جی، کیونکہ دہیا قبیلے کے سردار تھے۔ حضور نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ دہیا کو ایمان کی دولت عطا۔ دہیا آئے تھے بڑے خوبصورت، دہیا کلبی جب آئے تو حضور نے ان کی تالیف قلبی کے لیے چادر بچھا دی۔ دہیا نے چادر اٹھائی، عرض کی آقا میں اس چادر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، اور پھر عرض کی آقا میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں، غلاموں میں شامل ہونے آیا ہوں۔ حضور خوش ہو گئے، فرمایا کلمہ پڑھ لو کا نہیں، حضور ایک عرض کرنا ہے کہ میں نے اپنے قبیلے کی 500 لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا زندہ، تو جو 500 لڑکیوں کا قاتل ہو وہ کلمہ پڑھے گا تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حضور نے سر جھکا لیا، جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا اور کہتا ہے بولو اس کو کہ پڑھ لے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف 500 لڑکیوں کا قتل ہی نہیں، اور بھی کچھ کیا ہے تو سب معاف ہو جائے گا۔ حضور نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کے سارے جرائم معاف کر دیتا ہے۔ دہیا نے کلمہ پڑھا، حضور رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خوشی کا مقام ہے کیوں روتے ہیں؟ آقا فرماتے کافر کلمہ پڑھے تو سب مٹ جائے، اگر مومن یہ کلمہ پڑھے تو خدا اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے بندوں توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، جہنم سے خود بچو، جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انا للہ و انا الیہ، یہ سچی بات ہے۔ دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہم سے اٹھتے جائیں گے، علماء ربانیین اٹھتے جائیں گے۔ بریلی شریف میں سلسلہ نقشبندیہ کی ایک عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت پیر ثقلین میاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، ان کی اور کل امت محمدیہ کی روح کو ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے جانے سے اہل سنت میں جو خلا واقع ہوا اللہ تعالیٰ اس کو پور فرمائے، اور جتنے بھی علماء مشائخ سادات علماء موجود ہیں اللہ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر نوح عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ شریف۔ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمد للہ قبل کل شیء، الحمد للہ بعد کل شیء، الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا ربنا يا ربنا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں اے اللہ ہم اپنی زندگی کے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں میرے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے خاص طور پہ حضرت پیر ثقلین میاں صاحب کی بے حساب مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما ان کے مریدین کو متعلقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے پاک بنا دے یا اللہ پاک رات کی تاریکیوں میں دن کے اجالوں میں ہم نے جب بھی جہاں بھی ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی مولا آج اس مجمع میں ہم سب ایک دوسرے کو گواہ بنا کر تجھے تیرے محبوب کو تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم وعدہ کرتے ہیں مولا آج سے پہلے جو گناہ کیے تھے مولا آج کے بعد نہیں کریں گے مولا مولا تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے میرے اللہ آج تو ہمیں معاف کر دے مولا ہمیں بخش دے مولا مولا آج کے بعد ہم مسجدوں کو ویران نہیں ہونے دیں گے مولا ہم مسجدوں کو آباد کریں گے مولا مولا ہمیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو گھر والوں کو قیامت تک ہماری نسلوں کو نماز کی توفیق عطا فرما عبادت کا ذوق عطا فرما مولا ایسی بے چینی دے جب اذان ہو جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے مولا تو بہت بڑا کریم ہے رحیم ہے مولا اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو ہم گناہ نہ کر سکیں ایسی چادر ہم پر کرم کی ڈال دے مولا ہم گناہ کرنا چاہیں تو ہمارے پیروں میں زنجیریں پڑ جائے تیرے خوف کی ہمارے ہاتھوں میں زنجیریں پڑ جائے تیری خشیت کی ہماری آنکھوں پر زنجیریں پڑ جائے حیا اور غیرت کی مولا ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں مولا تو بچا لے تو ہم کبھی گناہ نہیں کر سکتے مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے ہم سب کی حفاظت فرما مولا تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما اے اللہ یہ ہزاروں کی تعداد میں بھائی اور بہنیں موجود ہیں زندگی بدل دے تو دلوں کا بدلنے والا ہے تو دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے اگر تو چاہے تو بت خانوں سے اور شراب خانوں سے نکل کر لوگ ولی بن جاتے ہیں مولا تیرے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں اللہ تو دلوں کا بدلنے والا ہے اس محفل میں آئے ہوئے سب کے دل بدل دے سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے سب کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر دے مولا ہمارے بیانات کچھ نہیں کر سکتے مولا تیری مرضی سب کچھ کر سکتی ہے اللہ سب کی زندگیوں پہ انقلاب پیدا کر دے سب کو عاشق رسول بنا دے سب کو چہروں پہ داڑیاں سجانے کی توفیق دے یا اللہ بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق دے ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما اسلامی ماحول پیدا فرما ہم سب کے گھروں میں برکتیں دے رزق میں برکتیں دے کاروبار میں برکتیں دے ہم سب کو حلال طیب والے کثیر دے کبھی کسی کا محتاج نہ بنا کبھی کسی کا مقروض نہ بنا اللہ جن کے سروں پہ قرض ہے مولا قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا کر دے جو بے اولاد ہے مولا سب کو پنجتن پاک کے صدقے نیک اولاد دے اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے مولا جو بیجا مقدمات میں ہے انہیں باعزت بری کر دے یا اللہ جو میرے آقا کا امتی جس مصیبت میں ہے مولا کربلا والوں کے صدقے سب کی مصیبتوں کو حل کر دے سب کی مشکلوں کو آسان کر دے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما جان مال ایمان عزت آبرو
آبرو کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمین کو پوری دنیا میں ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما۔ یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ظالموں کے مکر کو انہی پر پلٹ دے مولا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خاص طور پر ہمارے بھائی اور بہنیں فلسطین کی سرزمین پر بے دست و پا بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، اللہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہا ہے مولا۔ جب انسان ہر طرف سے بے یار و مددگار ہوتا ہے تو تو ہی اس کی مدد کرتا ہے۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہزاروں کلومیٹر دور پڑے ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مولا فاتح بدر و حنین تیرے محبوب کا واسطہ آسمان سے مدد نازل فرما، آسمان سے مدد نازل فرما۔ اللہ تو نے کعبے کی حفاظت کی تھی ابابیل سے، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری قوم کی بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو رہی ہیں مولا، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے دواخانے تک تباہ کیے جا رہے ہیں مولا۔ کب آئے گی مدد؟ سب تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہمارے جرائم کو نہ دے مولا، ان پہ مدد نازل فرما دے، ان پہ مدد نازل فرما دے۔ وہ بے گھر ہو گئے مولا، وہ بے گھر ہو گئے مولا۔ میں تو نرم گدوں کے علاوہ نیند بھی نہیں آتی، ان کے پاس تو بستر بھی نہیں ہے مولا۔ مولا ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، بڑا احسان ہوگا ان کی مدد فرما۔ مسجد اقصی کی حفاظت فرما مولا۔ ہم نے پھر کوئی صلاح الدین پیدا کر دے، پھر نور الدین پیدا کر دے، پھر عمر ابن خطاب کا کوئی نائب پیدا کر دے، کرم کر دے مولا، رحم کر دے مولا۔ جو مانگے وہ بھی عطا کر، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے ایمان و سنیت پر موت دے۔ اللہ ان جوانوں کے اندر قوت حیدری پیدا کر، غیرت فاروقی پیدا کر، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کر، انقلابی خون عطا کر، انقلابی جذبات عطا کر۔ یا اللہ اس محفل کو سجانے میں ہمارے بھائی ریاض نے اور ان کے رفقا نے بڑی محنت کی، اللہ ان سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے، انہیں نظر بد سے بچا، ان سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ یا اللہ مجھ گنہگار سے دنیا بھر سے جن مسلمان بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی گزارش کی، مرادوں کی گزارش کی، اللہ تو ان کے نام بھی جانتا ہے، ان کی مرادیں بھی جانتا ہے، اللہ ان سب کی ہر مراد پوری کر دے۔ جس نے مجھ سے دعا کی گزارش کی اس کی ہر تمنا پوری کر دے، ہر آرزو پوری کر دے مولا۔ کرم فرما الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المادن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بحق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔